پہلا سوال اگر آپ تک نہ پہنچا تو افطار سے پہلے یا بعد میں دعا کون سی؟ ہاں نہیں وہ پہنچ گیا تھا جی. یہ افطار کے وقت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افطار مقبول ہے. کرنے سے پہلے؟ ہاں تو افطار سے تھوڑی دیر پہلے انسان دعا کرے پھر افطار کرے. اور روزے دار کا حالت روزہ میں وہ جو کچھ کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے، چاہے وہ سو بھی رہا ہو مباح کام، اس پر بھی اس کا ثواب مرتب ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بھی عبادت میں تقویت اس کو حاصل ہوتی ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا. اور جو مہنگائی کرتے ہیں، مہنگائی اگر اس قدر ہے کہ جو لوگوں کے لیے باعث تکلیف بن جائے، کیونکہ ایک تو مہنگائی ہوتی ہے جو باعث تکلیف نہیں ہے، ایک ایسی ہے جو باعث تکلیف بن جائے اور وہ اجازت شرع کے بغیر بھی ہو، یعنی ناجائز، اور گورنمنٹ بھی اس کو منع کر رہی ہے، تو ایسے لوگ شدید گناہ گار ہوں گے. اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو وہ کما رہے ہیں وہ حرام ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے لیے باعث اذیت بن رہے ہیں، اس لیے وہ تمام سزائیں ان کی طرف متوجہ ہوں گی، وعیدیں متوجہ ہوں گی جو مخلوق خدا کو ستانے کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں. اچھا، مجھ سے بھی ایک سوال اور بھی آیا تھا، ہمارے پاس ریکارڈ ہوا سوال کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں جو فرائض ہے، اس کے علاوہ تلاوت وغیرہ بھی کر لیتا ہوں، لیکن ان کی ہمت اتنی نہیں ہوتی ان میں، جسم میں جان نہیں ہوتی کہ وہ تراویح 20 رکعت پڑھ سکے، عشاء پڑھ لیتے ہیں وہ. ایک تو یہ، اور دوسری انہوں نے کہا کہ جو دعائے تراویح ہے وہ اگر یاد نہ ہو. یہ دونوں سوالات ساتھ آپ یہ دعائیں تراویح پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس میں اتنی دیر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ یا کلمہ پاک پڑھ لیں کافی ہے. خاموش بھی رہیں تو کوئی مطالبہ شرع نہیں ہے. اور اگر 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. اس میں ثواب تھوڑا کم ہوگا، لیکن بالکل ان کو مکمل انشاءاللہ تراویح ادا ہو جائے گی. اگر زمین پر بیٹھ کے پڑھنے میں گھٹنوں میں پین ہوتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور، انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا. تو بہن سے میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو آزمائش ڈالی، اللہ آپ کو مزید صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ خود اپنی کفالت کر سکتی ہیں، ایسا سورس آف انکم ہے ان کے، تو پھر کسی کے اوپر محتاج شریعت ان کو مطلب ان کا محتاج نہیں بناتی اور کسی پہ کفالت کی ذمہ داری نہیں ڈالتی. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو پھر سگے بھائیوں کے اوپر ہے. اگر وہ نہیں تو پھر ان سے قریب جو رشتہ دار ہیں، وہ چچا بھی ہو سکتے ہیں، چچا کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، پھر جو قریب ترین ہوتے ہیں رشتہ دار، ان پر کفالت کرنا لازم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اکثر سمجھاتے ہیں کہ بچیوں کو کچھ ایسے کورسز کروا دیں کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ایمرجنسی آئے تو بچیاں کسی کے محتاج ہوئے بغیر اپنی خود ارننگ کر سکیں. اچھا، ایسی صورت میں سب یہ ضمناً سوال کر رہا ہوں، کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو خاتون کیا کریں بیچاری؟ مطلب پھر وہ امداد لے سکتی ہیں اپنے رشتہ داروں سے، یا جو دیگر قریبی لوگ ہیں، اگر لوگ زکوٰۃ دینا چاہیں یا دیگر چیزیں تو وہ لے سکتی ہیں، وہ مستحق ہوں گی. کیا فرمائیں گے صاحب؟ دیکھیں وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کب ختم ہو جائے. جیسی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو فوراً اس کو ادا کرنا لازم ہے. ایک دن کی بھی بلا وجہ تاخیر گناہ گار کروا سکتی ہے. اور اگر ان کو نہیں ملتا تو مجھے بتا دیں، میں لائنیں لگوا دیتا ہوں پورے گھر کے باہر. اتنے بیچارے مستحق ہیں، ان کو ضرور دیجیے، فوراً سے پیشتر ادا کرنی چاہیے.